حاضرین کرام، قرآن مجید کے 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ طیبہ پر موت ہونے کا مطلب۔ قرآن مجید کی اس آیات کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ بات کی مثال، پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں۔ یہ آیات کریمہ ہیں اور ان کا ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ توجہ دلا رہے اس طرف اللہ پاک، کس بات کی طرف؟ کلمۃ طیبۃ، کلمہ کا معنی ہے بات، طیبہ پاکیزہ، کلمہ طیبہ پاک بات، پاکیزہ بات۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت۔ پاکیزہ بات کی مثال کیسی ہے؟ پاکیزہ درخت، اور وہ درخت کیسا؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ ثابت قائم زمین میں ہو، گہرائی میں ہو، اور شاخیں آسمان میں ہو۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرماتا ہے رب پاک کہ وہ ایسا درخت ہے جو اللہ کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ یعنی بعض پھل تو وہ ہوتے ہیں نا جو موسمی ہوتے ہیں، سیزنل، ہر وقت نہیں ہوتے، جیسے بعض پھل گرمی کے اور بعض پھل سردی کے۔ جب گرمی ہوگی تو سردی کے پھل آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سردی ہوگی تو گرمی کے پھل نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسے درخت کی مثال دے رہا ہوں جس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے، اور درخت ایسا ہے جس کی جڑ زمین میں بہت گہری ہو، تناور درخت مضبوط، اور شاخیں اتنی بلند ہوں کہ جیسے آسمان کو چھو رہی ہوں۔ یعنی مثال دی، تشبیہ، اونچی شاخیں پھیلی ہوئی، اور پھل وہ ہمیشہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی مثال جو ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، تشبیہ کسی چیز کی کسی چیز سے دی جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے
صحیحین کی حدیث شریفہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور کی خدمت میں، تو حضور نے ان سے ایک سوال کیا، صحابہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے گرتے نہیں اور پھل وہ ہمیشہ دیتا ہے؟ پتے جھڑتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ بعض درخت میں سے پتے جھڑ جاتے ہیں نا، موسم ختم ہو جاتا ہے پھل کا تو پتے کیا ہوتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جس کے پتے نہیں گرتے اور پھل وہ سارا سال دیتا ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام سوچنے لگے کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، حدیث روایت کر رہے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا ایک درخت کا نام، مگر اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کے جیسے، عمر بن خطاب کے جیسے، تو میں ادب کی وجہ سے کچھ بولا نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بعد میں اپنے والد ماجد حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو یہ بات بتائی کہ میرے دل میں تو آیا تھا کہ کھجور کا درخت ہوگا، مگر میں خاموش رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، حضور کے سوال کے جواب میں تم کہہ دیتے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کی مثال دی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایک ایسا درخت جو ایک ایسی بات پاکیزہ جس کی مثال ایسے پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں بڑی گہری ہو اور شاخیں بڑی بلند آسمان تک ہو۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ، اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد اس کلمے پر ہے۔ اس کلمے کو لوگ ہلکا لیتے ہوں اگر تو لیتے ہوں، مگر ہلکا نہیں ہے، یعنی رات دن پڑھتے تو رہتے ہوں مگر اس کا شعور، اس کی تمیز، اس کا عرفان، معرفت حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے دین اسلام میں۔ کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کوئی مرد کوئی عورت اس کا انکار نہیں کر سکتی، فضیلت کا، اہمیت کا۔ گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے کلمہ طیبہ، فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے کلمہ طیبہ، دانوں پر پڑھا جاتا ہے کلمہ طیبہ، تسبیح پر پڑھا جاتا ہے کلمہ طیبہ، کسی کی موت کے وقت عالم نزا میں پڑھا جاتا ہے کلمہ طیبہ، اور کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس ایک کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے سے 100 سالہ کافر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ایک شعر میں فرمایا، گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ،
100 سال کا کافر ایک بار اگر کلمہ پڑھ لے، گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ، وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا. کیونکہ جب تک کوئی بندہ کافر رہے گا حالت کفر میں تو جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن. کفر کی حالت میں کوئی رہے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو جنت کا تو وہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. جنت کا سوال کہاں پیدا ہوگا؟ اسلام کی حالت میں. تو اسلام میں، دین اسلام میں کلمہ طیبہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ عقیدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی کلمہ کفر زبان سے بک دے، نکال دے، تو کیا ہوگا؟ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اسلام میں داخل ہو جائے گا. تجدید ایمان اسی کو کہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ طیبہ. کیوں؟ کیا پتہ کبھی جانے انجانے میں کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل گیا ہو، تو اس وقت کلمہ طیبہ پڑھا دیا جائے تاکہ اسلام کی حالت میں ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو مثال دی ہے، کیا دی ہے؟ کہ پاکیزہ کلمہ. اب کلمہ طیبہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بڑا پاک کلمہ ہے نا. کلمہ پاک، کلمہ طیبہ، اور اتنا آسان کہ بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے، اور بچے کو سکھایا جاتا ہے اور سکھانا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے. لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات دونوں اس کے اندر موجود ہیں. کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں لا الہ کیا ہے؟ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، عبادت کے کوئی لائق نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ اثبات ہے. تو پہلا حصہ توحید پر ہے، اور توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر اسے کوئی ہٹا دے تو عمارت گر جائے گی. جیسے دنیا میں کوئی عمارت ہوتی ہے نا، کنسٹرکشن، بلڈنگ، وہ کس پر کھڑی ہوتی ہے؟ پلرز پر، ستونوں پر. اگر ستون کو کاٹ دو آپ، چھت گر جائے گی، کیونکہ ستون نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، پلرز نے سنبھالا ہے. اسلام کے بھی پلرز ہیں، اور پہلا پلر کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ. توحید کو ہٹا دو تو پھر رہا کیا؟ ایک اللہ ہونے پر ایمان، ایک معبود ہونے پر ایمان. اگر کوئی اس کو ہی نہ مانتا ہو تو پھر باقی کیا مانے گا؟ وہ باقی باتیں تو سب بعد میں ہیں. رسولوں کو ماننا بعد میں، آسمانی کتابوں کو ماننا بعد میں، فرشتوں کو ماننا بعد میں، آخرت کو ماننا بعد میں، تقدیر کو ماننا بعد میں. سب سے پہلے تو ایک اللہ پر ایمان ہے، یہ توحید ہے. تو پہلا حصہ کلمہ طیبہ کا کیا ہے؟ توحید. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں. کیونکہ ان کی رسالت
جب سے ہوئی جاری ہے اور جاری رہے گی. وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شافع المذنبین ہے. یہ ان کی صفات ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا کلمہ ہے. کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے مگر بہت بڑا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے پڑھتے رہنے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر بندے مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میرا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، روح گلے میں ہو، سانس گلے میں اٹکی ہو، عالم نزا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے پڑھو کلمہ، پڑھو کلمہ، پڑھو کلمہ. فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ سکتا ہو تو پڑھا دو، اور نہیں پڑھ سکتا تو اس کو مجبور مت کرو. جو پاس کھڑا ہوا ہے وہی کلمہ پڑھتا رہے. کان میں تو آواز جائے گی، اس کے کان میں آواز جا رہی ہے نا، یہی کافی. تو انشاءاللہ اس کی موت کلمے پر ہو جائے گی. یہی ہمارا موضوع ہے آج کے جمعہ میں، کلمے پر موت ہونے کا مطلب. کہ کلمے پر جو موت ہے وہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی آخری وقت کلمہ پڑھ لے تو ہی کلمے پر موت ہو رہی ہے. وہ تو ہوگی، لیکن کبھی کسی کی موت تو اچانک ہو جاتی ہے. اس کو کلمہ پڑھنے کا کیا، کوئی بات کرنے کا ہی موقع نہیں ملتا، کچھ کہنے کا ہی موقع نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثاتی موت ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ آنن فانن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کلمہ کہاں پڑھے گا؟ لیکن مسلمان تھا، وہ مومن تھا، تو اس کی موت کلمے پر کہلائے گی. کلمہ طیبہ پر ہی پر اس کی موت کہلائے گی. کبھی کوئی سوتے میں فوت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پورا گھرانہ صحابی ہوا، صدیق اکبر کے والد صحابی، والدہ صحابی، بیٹے صحابی، بیٹی صحابی، یعنی پورا کنبہ اللہ نے ان کو صحابی ہونے کا شرف دیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن پہلے حالت کفر میں تھے، پھر اسلام لے آئے تو مومن بن گئے. ان کی موت سوتے میں ہوئی، نیند کی حالت میں. اب جو نیند کی حالت میں موت ہو رہی وہ کلمہ تو نہیں پڑھ رہا نا، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، کوئی بھی شخص ہو. تو اگر نیند کی حالت میں موت ہو تو کلمہ اگر کوئی نہیں پڑھ سک رہا تو ہم کیا کہیں گے؟ کلمے پر موت نہیں ہوئی، کلمے پر ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کی تکرار کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، تو اگر مرتے وقت زبان سے نہ پڑھ سکا تو سمجھو کہ کلمے پر ہی مرا. وہ کلمے پر ہی فوت ہوا الحمدللہ. اس لیے کہ یہ تو موت کا ہے، کسی کو موت کہاں آ جائے، کسی کو موت کہاں آ جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ہونا چاہیے بندے کو، کلمے پر ایمان رکھنے والا، کلمے پر یقین رکھنے والا، مومن مسلمان. بس اس کی زندگی بھی کلمے پر ہے اور اس کی موت بھی کلمے پر ہے. اب دیکھیں نا، کلمہ طیبہ ایسی چیز ہے، ایسی نعمت کہ اس میں نیابت جائز ہے. نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کوئی اور پڑھ لے. اب نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی، نماز تو اسی کو پڑھنی ہوگی جس کو پڑھنا ہے. آپ کی طرف سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا،
اور میری طرف سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر کلمہ طیبہ مرتے وقت جو بندہ نہیں پڑھ سکتا تو پاس کھڑے ہونے والا اس کی طرف سے پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس کی موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ہم جب کسی کے انتقال پر دانے پڑھتے ہیں، چنے پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ ایک حدیث پاک صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہے کہ 70,000 بار کسی نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو اور وہ کسی کو اس کا ثواب بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے موت کے بعد بھی، ایصال ثواب کے لیے، ہے نا، ایصال ثواب کے لیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ، صوفیہ میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، صوفیہ کے ایک بڑے مسلک وحدت الوجود کے آپ بانی ہیں، اس پر آپ عمل پیرا ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، اپنا عینی تجربہ، عینی مشاہدہ۔ فرماتے میں ایک حدیث مجھ کو پہنچی کہ 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی کو ثواب بخش دو تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، سختی بھی دور ہو جائے گی۔ تو فرماتے میں ایک دعوت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اچانک وہ رونے لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے تم؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو جو فوت ہو گئی ہوئی ہے اس وقت سختی کی حالت میں دیکھ لیا، وہ عذاب میں، وہ سختی میں ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل ہی دل میں اس کی ماں کی نیت کر کے اس کا ثواب بخش دیا اس کو۔ جب ثواب بخشا تو کہتے میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس نوجوان کے چہرے پر ہنسنے لگا، کہا میری ماں پر سے سختی دور ہو گئی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ مجھے حدیث کے صحیح ہونے کا بھی یقین ہو گیا اور اس نوجوان کے کشف کے صحیح ہونے کا بھی یقین ہو گیا، کیونکہ یہ تو نوجوان کا کشف تھا نا، نوجوان کو پتہ چلا کہ میری ماں سختی میں، اور نوجوان ہی کو پتہ چلا کہ ماں پر سے سختی دور ہو گئی۔ تو محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حدیث بھی صحیح ہے، کیونکہ دیکھو ثواب بھیج دیا اور اس کی ماں پر سے سختی دور ہو گئی۔ ہنسنے لگا بندہ اور پہلے رو رہا تھا۔ تو کلمہ طیبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مسلمان کو بخشی ہوئی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی، کہ اس کو چلتے پھرتے پڑھتا رہا کریں، بغیر گنتی بھی پڑھ لیں۔ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں نا، اس میں گواہی ہے، گواہی۔ دین اسلام میں تو اس کی بہت بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ اسی سے بندہ اگر یقین نہ رکھے تو کافر، اور اسی پر بندہ یقین رکھے تو مومن، ہے نا بات؟ ہے کتنا چھوٹا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ پورا کلمہ جب ہم پڑھیں گے تو ہی کوئی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اگر خالی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دونوں حصے، توحید اور رسالت، دونوں کی گواہی جب کوئی دے گا تو کفر سے اسلام میں داخل ہوگا، خالی ایک گواہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں حصوں کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔
اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ پورا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. جنت کا پروانہ اس کو اللہ دے دے گا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ یقین امید رکھنا چاہیے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ کلمہ طیبہ کا شعور رکھے. ایک ہے خالی زبانی پڑھ لینا، تو زبانی پڑھنا بھی خالی تو نہیں ہے فضیلت سے. بھائی دیکھیں قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک ایک ہے تلاوت بغیر سمجھے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ قرآن کو تو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے، پڑھنا تو بڑی بات ہے. قرآن کو تو چھونے کا بھی فائدہ ہے، پڑھنا تو بڑی بات ہے. قرآن کو کوئی چھو لے ثواب، قرآن کی کوئی زیارت کر لے ثواب، قرآن کو کوئی بغیر سمجھے پڑھ لے ثواب. تو ثواب تو ہے اپنی جگہ، مگر قرآن کو کوئی سمجھ کر پڑھ لے تو بیڑا پار ہو جائے. یعنی سمجھتا بھی جائے نا کیا فرمایا باری تعالیٰ نے، کیا فرمایا میرے رب نے، کیا فرمایا میرے معبود نے، تو پھر مزہ آئے گا نا قرآن. یعنی ترجمہ بھی پڑھے، اس کی حقیقت بھی سمجھے اور اس کا عرفان حاصل کرے، معرفت حاصل کرے تو کچھ اور بات ہوگی. تو ایسی کلمہ طیبہ زبانی پڑھنا بھی فیض سے تو خالی نہیں ہے، لیکن کلمہ طیبہ کا شعور کہ جب کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو اس کا دل اندر سے گواہی دے کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، میں اسے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا فراخی، بیماری ہو یا تندرستی، مشکل ہو یا آسانی، مگر رب میرا اللہ ہی ہے. جب تک یہ شعور نہ ہو وہ بات نہیں ہوتی. یعنی ہر حال میں اللہ، ہر حال میں اللہ. اور جب تک یہ شعور نہ ہو کہ میرے رسول تو محمد ہے، وہی آخری رسول ہے، وہی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں. یہ شعور، یہ کلمہ طیبہ کا شعور ہے. تو زبانی بھی پڑھنا اچھی بات ہے، مگر دل شعور کے ساتھ پڑھنا. بہت بڑے صوفی بزرگ، آپ نے نام ضرور سنا ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. بہو اے کلمہ مینو پیر پڑھایا، ذرا نہ رہیا علما ہو. ہمارے زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، مگر دل کا کلمہ کوئی کوئی پڑھ سکتا ہے. بھائی زبانی کلمہ تو منافقوں نے بھی پڑھا تھا نا. مدینہ طیبہ میں کثرت کس کی تھی؟ منافقین کی. سورہ منافقون اللہ نے نازل فرمائی، اس میں ان کا ذکر کر دیا. تو وہ کیا تھے؟ کلمہ تو پڑھ رہے تھے، نماز تو پڑھ رہے تھے، روزے تو رکھ رہے تھے، جہاد میں تو جا رہے تھے، مگر اندر سے کیا تھے؟ منافق، کافر. اوپر سے کیا تھا؟ کلمہ. تو ایسا کلمہ فائدہ نہیں دے گا. منافقت کا کلمہ نہیں، ایمان کا کلمہ. سلطان باہو فرما رہے زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لے گا، دل کا کلمہ کوئی کوئی پڑھتا ہے. اور فرمایا یہ کلمہ جو دل کا ہوتا ہے یہ مجھ کو میرے پیر و مرشد نے پڑھا دیا، انہوں نے اس کی حقیقت بتا دی مجھے. اندر کلمہ کل کل کردہ، عشق سکھایا کلمہ ہو. 14 طبق
کلمے دے اندر قرآن کتاباں علما ہو. اور ہمارے اندر کلمہ جو ہے نا کل کل کرتا ہے, جوش مارتا ہے. ایسا کلمہ پڑھا ہے مجھ کو کہ کلمے کے جوش کی آواز آتی ہے مجھ کو, اور یہ عشق سکھاتا ہے یہ کلمہ مجھ کو. اور 14 طبق اس کلمے کے اندر روشن نظر آتے ہیں. 14 طبق, 7 زمین 7 آسمان کلمے کی وجہ سے مجھ کو نظر آ جاتے ہیں. اسی کے اندر قرآن بھی ہے, کتابیں بھی ہیں, اور علم بھی ہے. اب آخر میں میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ نے ایک کلام لکھا ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے. 1-2-3 اشعار پڑھ لیتا ہوں کیونکہ یہ اہم نشست ہوتی ہے, یہ علم کی نشست ہوتی ہے. جمعے کی نماز تو اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو علم ہے نا, علم یہ کم نہیں ہے نا, اسی سے تو شعور آتا ہے. بزرگان دین صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ کلمہ جب کوئی پڑھتا ہے نا لا الہ, تو پہلا جو حصہ ہے اس کا یہ نفی ہے نا, نفی, کوئی معبود نہیں. اور ہمارے کوئی معبود نہیں یہ تو ہے ہی اپنی جگہ, مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ کوئی معبود نہیں تو اندر سے اس کی آواز آنا چاہیے کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں, اللہ ہی اللہ ہے. خود اپنی ذات کی نفی کرے, وہ اپنی ہستی کو گم کرے اور اللہ کی ہستی کو سامنے رکھے. تو میرے خاندانی بزرگ نے فرمایا کلمہ طیب کی طرح یہ تیری صورت پاک ہو, کلمہ طیب کی طرح یہ تیری صورت پاک ہو, جیسی صورت پاک ہو ویسی حقیقت پاک ہو. لا الہ کی تب نفی ہو جبکہ خود تو ہو فنا. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے لا الہ کی مزہ تو جب آئے گا جبکہ تو خود فنا ہو کے دکھا. تو اپنے آپ کو تو گم کر پہلے اللہ کی مرضی کے سامنے ہے نا. تو یہ کہہ رہا ہے کوئی معبود نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں معبود کوئی اور سوائے اللہ کے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, مگر تو اپنی نفی تو کر کے دکھا ہے نا. کسی اور معبود کی نفی تو کر رہا ہے سوائے اللہ کے, مگر تو اپنی نفی بھی تو کر. لا الہ کی تب نفی ہو جبکہ خود تو ہو فنا, کر تو الا اللہ کا اس بات حالت پاک ہو. الا اللہ کا اس بات کر تو حالت تیری پاک ہو جائے. جیسے کلمہ پاک ہے ویسے ہی تو بھی پاک ہو, پاک ہو صورت تیری, تیری حقیقت پاک ہو. کلمہ طیب کی طرح یہ تیری صورت پاک ہو. مطلب کلمہ نہ سمجھا گر پڑھا تو کیا ہوا. ابھی کیا سنا آپ نے سلطان باؤ کی زبانی, زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دلدا پڑھدا کوئی ہو. میرے خاندان کے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر کلمہ کا مطلب نہیں سمجھا اور پڑھ لیا تو پھر کیا ہوا, یہ کوئی بڑی بات نہیں. مطلب کلمہ نہ سمجھا گر پڑھا تو کیا ہوا, لطف یہ ہے جب کہ تو سمجھے تو حالت پاک ہو. لطف تو جب ہے کہ تو سمجھ کر پڑھ لے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. لا الہ میں تو بھی شامل ہے غنی کچھ فکر کر. لا الہ میں تو بھی شامل ہے کہ تو اپنی نفی بھی کر. غیر کی نفی تو کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ تو حق ہے اپنی جگہ, مگر تو بھی تو اپنی نفی کر, تو بھی تو اپنے کو مائنس کر, تو بھی مائنس کر اپنے آپ. لا الہ میں تو بھی شامل ہے غنی کچھ فکر کر, گم ہو الا اللہ میں, گم ہو الا اللہ میں تا تیری حالت پاک ہو. کلمہ طیب کی طرح یہ تیری صورت پاک ہو, جیسی صورت پاک ہو ویسی حقیقت پاک ہو. تو یہ آج کے جمعے کا موضوع تھا کلمہ طیبہ پر موت کا مطلب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.